مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو بہت بہت برسوں سے نوازے. آج کا دن آپ کو مبارک ہو، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو آج کے دن اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندہ اور صحیح سلامت رکھا ہے. اس کی ہمیں خدا کے حضور شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم ان سے اچھے یا بھلے نہیں جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں. اور اب ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آج مجھے کرنا کیا ہے. جب مجھے خدا نے زندہ رکھا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ کیا میں خدا کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟ ہمیں سوچنا ہے تاکہ ہم خدا کے کام کو کر سکیں. آئیے آج دوسرا کلمہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات کہے، اور اس میں سے دوسرا کلمہ جو ہے اس پر آج غور کریں گے. یہ دوسرا کلمہ جو ہے نا، یہ تقریباً 9:30 بجے کہا گیا، اور یہ ڈاکو کی درخواست پر کہا گیا. یہ نجات کا کلمہ ہے. اس کلمے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے تاکہ ہم اس کلمے کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر غور کر سکیں. آئیے حوالہ دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل باب نمبر 23 ہے، اور اس کی 39 آیت سے لے کر ہم 43 آیت تک پڑھیں گے. سو کلام خدا میں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک سے اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تم اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تمہارے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کے پاک کلام کے پڑھ جان پر اس کی برکت ہو. آمین. تو یہ پہلا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور اس میں ڈاکو نے درخواست کی. اس سے پہلے کہ ہم ڈاکو کی درخواست پر غور کریں، یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو لٹکائے گئے، ایک دائنی طرف اور ایک بائیں طرف، اور دونوں ڈاکوؤں نے بات کی. ایک نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچا اور میں بھی بچا. تو موضوعات کا خدا ہے، تو قدرت والا ہے. اور یہ لوگ جانتے تھے یسوع کے بارے میں، اور یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہو چکی تھی، کیونکہ ڈاکو تھے اور گھومتے رہتے تھے، اور یسوع کی باتوں کو بھی وہ جانتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ خود بھی باتیں اور ہمیں بیچا، لیکن یسوع نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے ڈاکو نے اسے جھڑکا اور کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا جو ہے واجب ہے، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے ڈاکے مارے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اور یسوع کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. یسوع کی طرف دیکھ کر یہ ڈاکو بولتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا،
اور یہ بھی وہی سزا بھگت رہا ہے جو ہم پا رہے ہیں. سو یسوع مسیح اس کی آواز کو سن رہا ہے. یسوع نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان جب صلیب دیے گئے تو یہ اچانک نہیں ہوا. کلام خدا میں لکھا ہے وہ خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہوا، بلکہ یہ خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق تھا. خدا کا انتظام تھا انسان کو بچانے کے لیے، انسان کو چھڑانے کے لیے، اور یسوع کا اختیار جتانے کے لیے. یسوع صلیب پر ہیں اور وہاں بھی وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں. بے شک یسوع صلیب پر جب ہیں تو بشریت ہے. بشریت ہونے سے الوہیت جدا نہیں ہو گئی. الوہیت ان کے اندر ہے، موجود ہے. اور انہوں نے ڈاکو سے کہا کہ آج تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا. تو دونوں ڈاکوؤں کو نجات کی ضرورت تھی. ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع سے صلیب اٹھا کر لے جا رہے تھے تو یہ دونوں ڈاکو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اپنی اپنی صلیب اٹھائے ہوئے. صلیب بھی اٹھائی ہوئی ہے اور یسوع کے پیچھے پیچھے بھی جا رہے ہیں. اور جہاں یسوع کو صلیب دیا گیا وہاں ان کو بھی صلیب پر لٹکایا گیا ہے. لیکن ایک ڈاکو جہنم میں جا رہا ہے اور ایک ڈاکو فردوس میں جا رہا ہے. اپنی بات کی وجہ سے، اپنے اقرار کی وجہ سے ڈاکو نے اقرار کیا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہماری سزا واجب ہے. لیکن دوسرے ڈاکو نے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا. اگر تم کر سکتا ہے تو خود بھی صلیب سے اتر اور ہمیں بھی اتار. اور نیچے سے لوگ بھی کہہ رہے تھے، عوام بھی کہہ رہی تھی، ہم تجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، ہم تجھے نبی مان لیں گے، جو کچھ تو کہتا ہے ہم مان لیں گے. صلیب سے نیچے اترا، لیکن یسوع نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا. لیکن جو ڈاکو نے ایک بات کی، جو اس نے اپنا اقرار کیا، یسوع نے اس کی بات پر غور کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. صلیب پر ہے، میرے ساتھ ہے اور یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. اور جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے خدا کو وہ پسند آتا ہے. یسوع نے اس کے جواب میں سے کہا کہ آج ہی تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا. سو گناہ گار انسان اگر اپنے گناہ کا اقرار کرے یا اس کے اندر احساس پیدا ہو. ایک عورت تھی، انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 12 برس سے بیمار تھی اور اس نے
بتھیرے حکیم، بتھیرے ڈاکٹر، بتھیرے پیر، جہاں جہاں اس لوگ کسی نے بتایا وہ گئی، لیکن کسی سے آرام نہیں ملا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ سنا ہے کہ یسوع ناصری اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں یسوع کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پا۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ اور وہ یسوع کے پاس آتے اور اس نے اس کا پلہ چھوا اور شفا پا۔ جو کوئی بھی خدا یسوع کے پاس آتا ہے آج بھی، خدا یسوع سے شفا دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر کوئی انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ عدل کرنے والا خدا ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس نے صلیب پر بھی ڈاکو کی طرف دیکھا تو اس نے اسے معاف کر دیا۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ نہیں وعدہ کیا کہ جب میں زندہ ہوں گا تو پھر تو میرے ساتھ ہونا، جب میں واپس آؤں گا تو میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آج ہی، ابھی اسی وقت تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا وعدہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اسی دن اسی وقت خدا اپنی کتاب میں اس کا نام لکھ لیتا ہے، کتاب حیات میں، اور وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، بیٹی بن جاتی ہے۔ اس ڈاکو سے یہی بات کہی گئی کہ آج ہی تمہیں ساتھ کیا ہوگا فردوس میں۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دوسرا کلمہ ہمیں نجات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جیسے ڈاکو نے اقرار کیا، ہمیں بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اقرار کرے گا تو لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا عادل ہے۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔